بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسلیم احمد صابری پروگرام آدم سے خاتم تک کی اگلی کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا گزشتہ پروگرام میں ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ اسلام سے پہلے عرب کی مجموعی اقتصادی صورتحال کیا تھی اور ان میں کون کون سی معاشی سرگرمیاں مروج تھیں، اور آج تذکرہ ہوگا عربوں کے ان حالات، معاملات اور واقعات کا جن کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور بعثت سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق بنتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں عرب معاشرے میں عورت کی حیثیت اور عربوں کی سخاوت کے وصف سے۔ آج ہی عربوں کی سماجی، اخلاقی اور معاشرتی احوال کا تذکرہ بھی انشاءاللہ کیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ عرب معاشرہ بیک وقت عورت کی عزت، تکریم اور تذلیل اور تحقیر دونوں سے عبارت تھا۔ یعنی ایک طرف تو عورت کی عزت کا یہ عالم تھا کہ آدمی جب اپنے کرم اور شجاعت پر، جسے عرب میں بڑا بلند مقام حاصل تھا، کوئی اگر اپنی تعریف کرنا چاہتا تو اپنے کلام میں عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا، یعنی اپنی والدہ سے نسبت کو فخریہ انداز میں بیان کیا کرتا۔ جبکہ دوسری جانب انتہا دیکھیں کہ اپنی نام نہایت قبائلی برتری کے نام پر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ عربوں کی باہمی معاشرتی حالت سے متعلق رحیق المختوم میں تحریر ہے کہ عرب طبقہ اشراف میں مرد عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو بہت خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی اور اس کا احترام اور تحفظ کیا جاتا تھا۔ اس کی خاطر تلواریں نکل پڑتی تھیں اور خون ریزی تک ہو جایا کرتی تھی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوا کرتا تھا اور یہ نکاح عورت کے ولی کی زیر نگاری انجام پایا کرتا تھا۔ البتہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر اپنے طور پر ہی اپنا نکاح کر لے۔ ایک طرف ناظرین کرام طبقہ اشراف کا یہ حال تھا تو دوسری جانب کچھ خبیث لوگ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے مار ڈالا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کی اس حالت کو یوں بیان کیا کہ اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کا سبب کیا اس ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ ناظرین کرام لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم قبیح کو قرآن مجید ایک دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ ناظرین کرام اس حوالے سے جو واقعہ ہم آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں وہ سناتے ہوئے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، ہمت نہیں پڑتی، اور آپ بھی سن کر عرب کے زمانہ جاہلیت کی شقی القلبی پر آنسو بہائیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جاہلیت کا ایک واقعہ یوں ذکر کیا ہے کہ قیس بن عاصم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹیوں کو زمانہ جاہلیت میں زندہ دفن کر دیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیٹی کی طرف سے ایک غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت سے اونٹوں کا مالک ہوں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ہر بیٹی کی طرف سے ایک اونٹ کی قربانی دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو ہر لڑکی کے بدلے ایک اونٹ قربان کر دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے 12 بیٹیوں کو زندہ گاڑنے کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہر ایک کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کی تلقین فرمائی۔ ناظرین کرام، اسی ایک واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے خدا کی پناہ 8 بیٹیاں یکے بعد دیگرے اور زندہ دفن کر دی جائیں۔ اسلام کے حقوق کے نسواں کا نگہبان ہونے کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ یہ قبیح رسم اسلام نے ہمیشہ کے لیے دفن کر دی۔ یہ تو اپنی جگہ مسلم ہی ہے کہ اہل جاہلیت میں خسیس اور رذیل عادتیں اور وجدان و شعور اور عقل سلیم کے خلاف باتیں پائی جاتی تھیں، لیکن ان میں چند ایسے پسندیدہ اخلاق بھی موجود تھے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جایا کرتی تھی۔ ان میں سے کرم و سخاوت، شجاعت و بہادری، ایفائے عہد ہے، خودداری، عزت نفس، عزائم کی تنفیذ، حلم و بردباری، سنجیدگی اور بدوی سادگی ہے۔ بات کرتے ہیں سخاوت کی، ان کی فیاضی کی۔ اہل جاہلیت کا یہ ایسا وصف تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ عرب میں ایسے ایسے عدیم المثال، عظیم المرتبت فیاض گزرے ہیں جن کی فیاضی اور سخاوت کے باعث تاریخ ان کو ہمیشہ یاد کرے گی۔ اس طویل فہرست میں سے چند مشہور جو سخی گزرے ہیں، ان میں سر فہرست حاتم طائی ہے۔ ان کے بعد کعب بن امامہ الایادی، اوس بن حارثہ الطائی، حرم بن سنان اور عبداللہ بن جدان التیمی وغیرہ بھی معروف اور قابل ذکر ہیں۔ ضیاء النبی میں ایک واقعہ رقم ہے کہ عرب کے مشہور سخی حاتم طائی کی بیوی معاویہ نے اپنے شوہر کی فیاضی کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک مرتبہ شدید قحط پڑا، یہاں تک کہ بھوک سے سارے ہمارے جانور ہلاک ہو گئے۔ ایک رات ہم سخت بھوکے تھے، ہمارے بچے بھی بھوک کی شدت کے باعث رو رہے تھے۔ ہم نے انہیں بہلانا شروع کیا یہاں تک کہ وہ سو گئے۔ جب میں بھی لیٹ کر یوں ظاہر کرنے لگی جیسے سو گئی ہوں تو حاتم نے خیمے کے باہر نظر دوڑائی۔ اس نے دیکھا کوئی عورت یہ کہہ رہی ہے کہ اے صفانہ کے باپ، میں بھوک سے بلکتے ہوئے معصوم بچوں کے پاس سے آئی ہوں۔ حاتم نے کہا جاؤ ان بچوں کو لے آؤ، بخدا میں ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤں گا۔ میں اٹھ بیٹھی، میں نے کہا کہ حاتم یہ تم نے کیا کہا ہے؟ ان بچوں کو کھانا کیسے کھلاؤ گے؟ تمہارے تو اپنے بچے بھوک کے مارے روتے روتے سوئے ہیں۔ وہ خاموشی سے اٹھا، اپنے گھوڑے کے پاس گیا، اسے ذبح کر ڈالا، پھر آگ جلائی، پھر اس پر گھوڑے کے گوشت کو بھونا اور اس عورت سے کہا اپنے بچوں کو خوب کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ، اور مجھے کہا تم بھی بچوں کو جگاؤ۔ میں نے انہیں جگایا۔ اس نے کہا بخدا یہ خست اور کمینگی کی انتہا ہے کہ تم لوگ کھاؤ اور میرے قبیلے والے بھوکے رہ جائیں۔ وہ اپنے قبیلے یعنی طے والوں کے ہر گھر میں گیا اور ان کو دعوت دی کہ جہاں آگ جل رہی ہے وہاں آئے اور ضیافت میں شامل ہو جائیں۔ سب جمع ہو گئے، سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ حاتم اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن حاتم نے ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالا، زیادہ سے زیادہ تاکہ لوگ سیر ہو کر کھانا کھا سکیں۔ ناظرین کرام، اہل عرب کے ایفائے عہد سے متعلق ضیاء النبی میں یہ لکھا ہے کہ اہل عرب کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ اگر وہ کسی سے وعدہ کر لیا کرتے تو اسے پورا کیا کرتے تھے، خواہ اس سلسلے میں ان کو مالی نقصان تک ہی برداشت کیوں نہ کرنا پڑے، بلکہ جان کی بازی بھی ہارنا پڑے تو وہ ہار جایا کرتے تھے۔ طبعی طور پر وہ جھوٹ سے نفرت کرتے تھے اور جھوٹے کو انتہائی حقیر اور ذلیل سمجھا کرتے تھے۔ اس طرح سچ بولنا ان کے نزدیک صفات محمودہ میں سے تھا اور سچے آدمی کی تعظیم اور تکریم کرنا ان کا یوں سمجھیے کہ قومی شعار تھا۔ عہد جاہلیت کی تاریخ میں ہمیں بے شمار
ایسے واقعات ملتے ہیں جبکہ اہل عرب نے مال و جان کی قربانی دے کر بھی اپنے قول کی لاج رکھی اور اس کو اپنا فرض سمجھا۔ ضیاء النبی میں عربوں کے ایفائے عہد کا ایک اور حیرت انگیز واقعہ بیان کیا گیا کہ منظر بن معاص سما جو نعمان بن منظر کا دادا تھا اور حیرہ کا بادشاہ تھا، اس نے سال میں 2 دن مقرر کر رکھے تھے، ایک کو یوم نعیم یعنی خوشی اور نعمت کا دن، اور دوسرے کو یوم البعوث یعنی رنج و علم کا دن کہا جاتا تھا۔ یوم نعیم کو جس پر اس کی سب سے پہلے نظر پڑا کرتی، اس کو وہ شاہی اونٹوں میں سے 100 اونٹ بطور انعام بخش دیا کرتا تھا، اور یوم البعوث کو جو شخص سب سے پہلے اس کے سامنے آیا کرتا اس کو وہ قتل کر دیتا تھا۔ ایک روز نعمان اپنے شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر شکار کے لیے گیا۔ وہ لشکر سے بچھڑ کر ایسے مکان تک پہنچ گیا جس میں بنی طے قبیلے کا حنظلہ نامی ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ حنظلہ کے پاس صرف ایک بکری تھی۔ وہ اپنے نئے آنے والے مہمان کو پہچانتا تک نہیں تھا کہ یہ حیرہ کا فرما روا ہے، لیکن اپنی طبعی مہمان نوازی کی عادت سے مجبور ہو کر اس نے اپنی بکری کا دودھ نکالا، پھر اسے ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا اور مہمان کو پیش کر دیا۔ جب صبح نعمان وہاں سے روانہ ہوا تو اس نے بتایا کہ میں نعمان ہوں، کبھی میرے پاس آنا، میں تمہیں اس خدمت کا صلہ دوں گا۔ حنظلہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ضرور، اور پھر کافی عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ انہیں قحط سالی نے آ لیا اور نعمان سے ملنے کا اس نے ارادہ کیا۔ لیکن جس روز وہ نعمان کے دربار میں پیش ہوا وہ اس کا منحوس دن تھا۔ نعمان نے کہا کاش تم کسی اور دن میرے پاس آتے۔ اس نے کہا مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ نعمان نے کہا میں مجبور ہوں، آج اگر میرا بیٹا قابوس بھی میرے سامنے آ جاتا تو میں اس کا بھی سر قلم کرنے سے باز نہ آتا۔ حنظلہ بولا مجھے مہلت دے دو تاکہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر والوں سے مل آؤں، ان کو آخری چند وصیتیں کراؤں اور ان کے لیے جو انتظام ہو سکے میں کر سکتا ہوں وہ کر دوں گا، پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ نعمان نے کہا اپنا کوئی ضامن دے دو۔ بنی کلب کا ایک آدمی تھا جس کا نام قراد بن اجدہ تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور نعمان کو مخاطب کر کے بولا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ پھر نعمان نے حنظلہ کو 500 اونٹنیاں دیں اور 1 سال کی میعاد مقرر کی۔ جب سال گزر گیا، اس میعاد میں 1 دن باقی رہ گیا تو نعمان نے قراد کو کہا کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ جس شخص کی تم نے ضمانت دی تھی یعنی حنظلہ کی، وہ لوٹ کر ابھی تک نہیں آیا ہے۔ قراد نے کہا کہ اگر دن کا پہلا حصہ منہ موڑ چکا ہے تو کل کا دن بھی تو قریب ہے، زیادہ دور تو نہیں ہے۔ دوسرے دن نعمان اپنے دستور کے مطابق مسلح ہو کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس جگہ پہنچا جہاں وہ اس روز پہلے نظر آنے والے شخص کو قتل کیا کرتا تھا۔ اس نے قراد کو کہا کہ سامنے آ جاؤ اور جلاد کو اس کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب تک یہ پورا دن گزر نہ جائے آپ اس کو قتل نہ کریں تو بہتر ہے۔ اس نے اسے شام تک کی مہلت دے دی۔ نعمان دل سے یہ چاہتا تھا کہ قراد قتل ہو جائے اور حنظلہ جس نے اس ویرانے میں اس کی مہمان نوازی کی تھی وہ کسی طرح بچ جائے۔ سورج ابھی ڈوبنے کے قریب ہے۔ قراد کے کپڑے اتار دیے گئے، اس نے صرف چادر باندھ رکھی ہے، اسے پکڑ کر نتا پر کھڑا کر دیا گیا جہاں پر اس پر تلوار چلانی تھی۔ جلاد تلوار بے نیام کیے ہوئے اس کے پاس کھڑا ہے اور نعمان کے اشارہ ابرو کا منتظر ہے۔ یہ ہے منظر۔ اسی اثناء میں دور سے ایک آدمی آتا ہوا نظر آتا ہے۔ نعمان نے قراد کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، لیکن اسے کہا گیا کہ جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ آنے والا شخص کون ہے اس وقت تک تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ جب وہ قریب آیا تو حنظلہ تھا۔ نعمان نے جب اس کو دیکھا تو اس کو بہت پریشانی ہوئی۔ اس نے کہا جب تم ایک بار قتل سے بچ کر نکل گئے تھے تو پھر تمہیں واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے جواب دیا کہ الوفا، یعنی جو وعدہ میں نے کر رکھا تھا اس کا پورا کرنا مجھ پر لازم تھا۔ نعمان نے پوچھا
تمہیں وفا کا یہ درس کس نے دیا ہے کہ تم اپنی جان دینے کے لیے آ گئے؟ اس نے کہا کہ میرے دین نے۔ پوچھا تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا نصرانیت۔ نعمان نے کہا اس کی تعلیمات میرے سامنے پیش کی جائیں۔ اس نے نصرانیت کی تعلیمات اس کے سامنے رکھیں۔ نعمان نے اس روز اس دین کو قبول کیا اور حیرہ کے تمام باشندوں نے اپنے بادشاہ کی اقتداء کرتے ہوئے نصرانیت کو اختیار کیا۔ اس دن سے نعمان نے اپنے اس طریقہ کار کو ختم کر دیا۔ اس نے قراد اور حنظلہ دونوں کو معاف کر دیا اور کہا بخدا میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ تم دونوں میں سے زیادہ باوفا اور زیادہ کریم کون ہے، کیا یہ شخص جو ایک مرتبہ قتل ہونے سے بچا اور پھر اپنا وعدہ وفا کرنے کے لیے لوٹ کر آ گیا، یا وہ شخص جس نے اس کی ضمانت دی؟ بہرحال میں ان دونوں سے زیادہ ذلیل اور خسیس نہیں بننا چاہتا۔ اس پر حنظلہ نے کہا کہ میں اس کے اس ظن کو جو میرے بارے میں تھا کہ یہ واپس آئے گا غلط ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری گمراہی نے مجھے دعوت دی کہ میں وعدہ خلافی کروں، لیکن میں اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے شرف و کرامت پر حرف نہیں آنے دیا۔ میں وہ شخص ہوں کہ وعدوں کو پورا کرنا جس کی فطرت ہے، اور میں ہر احسان کا بدلہ دینے کے لیے اپنی جان کی قربانی تک دینے کے لیے تیار ہوں۔ کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے اوصاف بھی تھے کہ جو انہیں ممتاز بناتے تھے۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری ضیاء النبی میں لکھتے ہیں کہ عرب کے یہ بادیہ نشین دیگر صفات حمیدہ سے متصف ہونے کے ساتھ ساتھ غیرت کے جذبے سے بھی سرشار تھے۔ یہ اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے خون کے دریا بہا دینا اور کشتوں کے پشتے لگا دینا اپنا اہم ترین فریضہ سمجھا کرتے تھے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کی ناموس کی طرف بری نگاہ سے دیکھ سکے، اور اگر کوئی ایسی جرت کرے تو وہ اسے خاموشی سے برداشت کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی جذبے سے سرشار ہونے کے باعث وہ اپنے نسب کی حفاظت کیا کرتے تھے اور اپنے شجرہ نسب کو یاد رکھا کرتے تھے، اور ہر وہ شخص جس میں شرافت و فضیلت کا ادنا سا بھی حصہ پایا جاتا ہو وہ لازمی طور پر غیرت مند ہوتا ہے، اور وہ قوم جو شجاعت، سخاوت اور پاس عہد میں اس بلند درجے پر فائز تھی، وہ بھلا اپنی عصمت و ناموس کی حفاظت میں سہل پسندی کا مظاہرہ کیسے کر سکتی تھی؟ ان کی بڑی بڑی جنگوں کے پس منظر میں اکثر اسی قسم کے واقعات ہوا کرتے تھے۔ کسی بڑے سے بڑے سردار نے کسی شخص کی ماں کو کوئی ایسی خدمت بجا لانے کا حکم دے دیا جو اس کے مرتبے سے کمتر ہے، تو وہ خاتون اس تذلیل پر آتش زیر پا ہو جایا کرتی اور اپنے خاوند کو، بھائیوں کو اور اپنے بیٹوں کو للکارتی۔ ایک عورت کی للکار پر سینکڑوں تلواریں بے نیام ہو جایا کرتی اور آنے واحد میں دیکھتے دیکھتے خون کے دریا بہنے لگتے۔ محمد بن قاسم کی بھی ناظرین کرام ہندوستان آمد کی وجہ ایک خاتون کی پکار ہی تھی۔ عربوں کا جذبہ غیرت بھی ان کی شجاعت اور ان کی مروت کا مظہر تھا، اس لیے ان کے شرفاء اور نجبا اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ایسی بیویوں کا انتخاب کیا کرتے تھے کہ جن کا دامن عصمت، فسق و فجور کے بدنما دھبوں سے پاک صاف ہوا کرتا تھا۔ وہ ظاہری حسن و جمال پر اس امر کو ترجیح دیا کرتے تھے کہ وہ خاتون جس نے ان کی اولاد کی ماں بننا ہے یا ان کی ہونے والی بہو رنگ و روپ میں اگر کسی سے کم ہو تو ہو، لیکن شرافت میں، عفت میں اس کا معیار بہت ہی بلند ہونا چاہیے۔ حکیم بن سیف جو عہد جاہلیت کے حکماء اور دانشوروں میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے، جس کی دانائی اور عقل مندی سے متاثر ہو کر کسریٰ نوشیروان نے یہ کہا تھا کہ اگر اہل عرب میں اس کے بغیر کوئی اور مرد عقل مند یا دانا نہ ہوتا تو یہ ایک بھی ان کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے بیٹو، عورتوں کا ظاہری حسن و جمال تمہیں نسب کی پاکیزگی سے غافل نہ کر دے، کیونکہ کمینہ صفت اور بد کردار بیویاں
ख़ानदानी शرف کو خاک میں ملا دیا کرتی ہیں۔ اسی طرح ابو الاسود الدؤلی نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا جب تم چھوٹے تھے اور جب تم بڑے ہوئے اور اس سے پہلے کہ جب تم پیدا ہوئے۔ اس پر بچوں نے پوچھا کہ ہماری پیدائش سے پہلے آپ نے ہم پر بھلا کیسے احسان کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایسی پاک دامن مائیں چنی ہیں جن کی وجہ سے تمہیں کوئی گالی نہیں دے سکتا۔ الریاشی ایک عرب شاعر اپنے بچے کو کہتا ہے کہ میرا پہلا احسان تم پر یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایسی ماں پسند کی جو عراق میں عز و شرف کی مالک تھی اور اس کی پاک دامنی ظاہر تھی۔ رشتہ ازدواج کی اہمیت کے پیش نظر زمانہ جاہلیت کی زیرک مائیں اپنی بچیوں کی شادی کے بعد انہیں رخصت کرتے ہوئے جو نصیحتیں کیا کرتی تھی انہیں پڑھ کر ان کی ذہانت و فراست پر حیرت ہوا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک عرب ماں کی نصیحت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو اس نے اپنی بچی کی شادی کے موقع پر اسے اپنے گھر سے اپنے شوہر کے گھر رخصت کرتے ہوئے کی۔ ازدواجی زندگی کے نازک ترین مسائل کے بارے میں ایک بدو عورت ہے، اس کی فراست کو دیکھ کر آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے۔ ہوا یوں کہ اوب بن محلم ایک عرب بادشاہ تھا۔ اس نے ایک دانا اور تجربہ کار عورت اسام کو اپنے لیے ایک لڑکی دیکھنے کے لیے بھیجا۔ بالآخر رشتہ طے ہو گیا۔ رسم نکاح کے بعد ماں نے اپنی لخت جگر کو رخصت کرتے ہوئے جو نصیحت کی وہ کچھ یوں تھی کہ اے میری پیاری بیٹی، اگر وصیت کو اس لیے ترک کر دینا روا ہوتا کہ جس کو وصیت کی جا رہی ہے وہ خود عقل مند اور زیرک ہے تو میں تجھے وصیت نہ کرتی، لیکن وصیت غافل کے لیے یادداشت اور عقل مند کے لیے ایک ضرورت ہے۔ میری بیٹی، اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے اس لیے مستغنی ہو سکتی کہ اس کے والدین بڑے دولت مند ہیں اور وہ اپنے والدین کے پاس چلی جائے گی اور وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں، تو سب سے زیادہ اس بات کی مستحق تھی تو کہ اپنے خاوند سے مستغنی ہو جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور مرد عورتوں کے لیے پیدا کیے گئے۔ اے میری نور نظر، آج تو اس فضا کو الوداع کہہ رہی ہے جس میں تو پیدا ہوئی تھی۔ آج تو اس نشیمن کو پیچھے چھوڑ رہی ہے جس میں تیری نشو و نما ہوئی ہے۔ ایک ایسے آشیانے کی طرف آج تو روانہ ہو رہی ہے جسے تو جانتی نہیں ہے، اور ایک ایسے ساتھی کی طرف کوچ کر رہی ہے جس کو تو پہچانتی نہیں ہے۔ وہ تجھے اپنے نکاح میں لینے سے تیرا نگہبان اور تیرا مالک بن گیا ہے۔ تو اس کے لیے فرما بردار کنیز بن جا، اس طرح وہ تیرا وفادار غلام بن جائے گا۔ اے میری لخت جگر، اپنی ماں سے 10 باتیں یاد کر لے، یہ تیرے لیے قیمتی سرمایہ اور مفید یادداشت ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ اس عقل مند اور دانا عورت نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ تعلق قناعت سے دائمی بنے گا اور باہمی میل جول اس کی بات سننے اور اس کا حکم بجا لانے سے پرمسرت ہوگا۔ جہاں جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے ان جگہوں کا خاص خیال رکھنا، اور جہاں جہاں اس کی ناک سونکھ سکتی ہے اس کے بارے میں محتاط رہنا، تاکہ اس کی نگاہ تیرے جسم اور لباس کے کسی ایسے حصے پر نہ پڑ جائے جو بدنما اور غلیظ ہو اور تجھ سے اسے بدبو نہ آئے، خوشبو آئے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ اے دختر، سرما حسن کی افزائش کا بہترین ذریعہ ہے اور پانی گمشدہ خوشبو سے بہت زیادہ پاکیزہ ہے۔ شوہر کے کھانے کے وقت کا خاص خیال رکھنا، اور جب وہ سوئے اس کے آرام میں مخل نہ ہونا، کیونکہ بھوک کی حرارت شعلہ بن جاتی ہے اور نیند میں خلل اندازی بغض کا باعث بنتی ہے۔ بیٹی، شوہر کے گھر اور مال کی حفاظت کرنا، اس کی ذات کی، اس کے نوکروں کی اور اس کے عیال کی ہر طرح خبر گیری کرنا، اس کے راز کو افشا مت کرنا، اس کی نافرمانی مت کرنا۔ اگر تو اس کے راز کو فاش کر دے گی تو اس کے غدر سے محفوظ نہیں رہ سکے گی، اور اگر تو اس کے علم کی نافرمانی کرے گی تو اس کے سینے میں تیرے بارے میں غیظ و غضب بھر جائے گا۔ ناظرین کرام، وصیت کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ
عورت کہتی ہے کہ میری بیٹی جب تیرا شوہر غمزدہ اور افسردہ ہو تو اس کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار نہ کرنا، اور جب وہ شاداں ہو، خوش ہو، مسرور ہو، فرحاں ہو تو اس کے سامنے منہ بسور کر مت بیٹھنا۔ پہلی خصلت آداب زوجیت کی ادائیگی میں کوتاہی ہے، اور دوسری خصلت دل کو مقدر کر دینے والی ہے۔ جتنا تم سے ہو سکے اس کی تعظیم بجا لانا، وہ اسی قدر تمہارا بھی احترام کرے گا جس قدر تم اس کی ہم نوا ہو، اسی قدر ہی وہ تمہیں اپنا رفیق حیات بنائے رکھے گا۔ بیٹی اچھی طرح جان لے تو جس چیز کو پسند کرتی ہے اسے نہیں پا سکتی جب تک تم اس کی رضا کو اپنی رضا اور اس کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح نہ دے دو، خواہ وہ بات تمہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ پھر وہ بچی رخصت ہو کر اپنے شوہر کے پاس آئی، اپنی ماں کی ان ذرّی نصیحتوں کو اس نے اپنا حرز جاں بنائے رکھا، اور اس نے عزت اور آرام کی قابل رشک زندگی گزاری۔ بادشاہ اس کی بڑی قدر کیا کرتا تھا، اور اس کی نسل سے پھر یمن کے 7 بادشاہ پیدا ہوئے۔ ناظرین کرام، ایسے لوگ بھی اس وقت موجود تھے، ایسی خواتین بھی موجود تھیں جو اپنی بچیوں کو اس طرح کی تربیت کریں۔ اور ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں عربوں کی ان اوصاف حمیدہ کا کہ جو انتہائی پستی کے باوجود چند ایک لوگ ایسے تھے کہ جو ایک ایسی فہم و فراست رکھتے تھے، ایسے اوصاف حمیدہ رکھتے تھے کہ جن کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ فہم و فراست بھی ان کا ایک ایسا وصف تھا جو عربوں کے لیے خاص تھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل عرب کی فراست اور ذہانت عدیم النظیر تھی۔ انہوں نے اس سے متعلق ایک واقعہ رقم کیا ہے کہ ایک دولت مند شخص اپنے 2 غلاموں کی مائیت میں سفر پر روانہ ہوا۔ جب وہ نصف راستہ طے کر چکے تو ان غلاموں نے اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس آدمی نے بھی بھانپ لیا کہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں، تو اس نے غلاموں سے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کا عزم مصمم کر ہی چکے ہو تو میرے ساتھ ایک حلفیہ وعدہ کرو کہ جب تم واپس جاؤ تو میرے گھر جانا اور میری 2 بیٹیاں ہیں، ان دونوں بچیوں کو یہ شعر سنانا۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سا شعر؟ اس شخص نے جواب میں بظاہر یہ ایک بے ضرر سا شعر پڑھ دیا: من مبلغن بنتی انا اباہما للہ درکما و در ابیکما۔ ان دونوں غلاموں نے جب یہ سنا تو ایک نے دوسرے کو کہا کہ اس میں تو کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، یہ بے ضرر سا شعر ہے جس سے اس بیچارے کی آخری حسرت بھی پوری ہو جائے گی اور ہمیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ جب وہ واپس لوٹیں گے تو اس کے گھر جا کر اس کی بیٹیوں کو اس کی طرف سے یہ شعر سنا دیں گے۔ جب وہ قتل کر کے سفر سے واپس لوٹے تو حسب وعدہ اس کے گھر گئے، اس کی بڑی لڑکی سے ملاقات کی اور کہا کہ تمہارے والد کو اس چیز نے آ لیا جس سے کسی کو مفر نہیں ہے، انکار نہیں ہے، یعنی موت۔ اس نے ہم سے قسم لی تھی کہ جب ہم واپس جائیں تو تمہیں اس کا یہ شعر ایک سنا دیں۔ پھر انہوں نے وہ شعر پڑھ کر سنایا۔ بڑی لڑکی نے سنا تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے باپ مجھے آگاہ کرنا چاہتا ہو، لیکن ذرا صبر کرو، میں اپنی چھوٹی بہن کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ اس کو بلا کر لائی، اسے واقعہ بھی بتایا اور اپنے باپ کا شعر بھی سنایا۔ سنتے ہی چھوٹی بہن اس نے اپنی اوڑھنی اتار دی اور آہو فغاں اور گریہ شروع کر دیا۔ اس نے کہا، اے گروہ عرب، ان دونوں نے میرے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، اس شعر کے دونوں مصرے نامکمل ہیں، دونوں مصرے دوسرے مصرے کے محتاج ہیں۔ اس شعر میں پہلے اور دوسرے مصرے میں کوئی مناسبت نہیں ہے، در حقیقت یہ 2 اشعار ہیں اور اس شعر میں دونوں اشعار کا ایک ایک مصرع موجود ہے اور دوسرا مصرع مقدر ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر یہ شعر کیسے ہونا چاہیے تھا تمہاری نظر میں؟ اس نے کہا، پہلا شعر تو یوں ہونا چاہیے کہ من مخبر بنتی انا اباہما امسی قتیلا
بالفلات مجندلا، کوئی شخص ہے جو میری دونوں بچیوں کو یہ اطلاع دے کہ ان کا باپ قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی لاش جنگل میں مٹی سے آلودہ پڑی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ دوسرا شعر ایسے ہونا چاہیے کہ للہ درکما و در ابیکما لا یبرہ الابدان حتی یقتلا، اے بچیوں تم دونوں کی خوبیاں اور تمہارے باپ کی خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ان غلاموں کو ہرگز نہ چھوڑا جائے یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ ایسی فراست! لوگوں نے ان غلاموں کی تفتیش کی، انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور پھر بطور قصاص ان کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، ایک اور صفت جس پر عربوں کو بہت ناز تھا، بہت فخر کیا کرتے تھے، وہ اس وصف پر، اور وہ وصف تھا ان کی قوت حافظہ اور یادداشت اور بلاغت۔ بقول امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اللہ رب العزت نے اہل عرب کو بے پناہ قوت حافظہ عطا فرما رکھی تھی۔ اگرچہ وہ لکھنے اور پڑھنے سے عاری تھے، لیکن اپنی یادداشت کے بلبوتے پر انہوں نے اپنی جنگوں اور دیگر اہم واقعات کی تفصیلات کو اپنے ذہنوں میں سینہ بسینہ محفوظ کر رکھا تھا۔ فتح البلدان میں لکھا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت صرف 17 افراد قریش میں اور یثرب یعنی مدینہ میں 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج کے درمیان 11 افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ وہ صرف اپنے سلسلہ نسب سے ہی پوری طرح باخبر نہیں تھے، بلکہ اپنے گھوڑوں کے نام اور ان کے نسب ناموں کو بھی پوری طرح جانتے تھے، اپنے نسب کو بھی، یہاں تک کہ اپنے گھوڑوں کے نسب کو جانتے تھے۔ جو گھوڑا میدان جنگ میں غیر معمولی شجاعت اور کارکردگی کا مظاہرہ کرتا، اس کے نسب سے وہ پوری طرح واقف رہتے تھے۔ ان کے تہواروں میں جو ادبی محفلیں منعقد ہوا کرتیں، جن میں دور و نزدیک سے آئے ہوئے فصیح اور بلیغ افراد اپنے قصیدے پیش کیا کرتے یا اپنے خطابات سے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا کرتے تھے، سننے والے ایک بار سننے سے وہ پورا قصیدہ اور پورا خطبہ ایک دفعہ سن کر یاد کر لیا، ازبر کر لیا کرتے تھے، پھر وہ اس سے آگے اسے مزید روایت کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، صاحب رحیق المختوم نے اہل عرب کے کچھ مزید خصائل کا بھی مختصراً تذکرہ کیا ہے کہ اہل جاہلیت کی ایک خصوصیت عزائم کی تنفیذ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کو عزت و افتخار کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جایا کرتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی، وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالا کرتے تھے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کچھ اس میں ضد بھی شامل ہو جاتی تھی، وہ ایسے ضدی بھی تھے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر صرف ماننے کے باوجود اس ضد کو پیش نظر رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حلم اور بردباری اور سنجیدگی بھی اہل جاہلیت کے نزدیک قابل ستائش خوبی تھی، مگر یہ ان کی حد سے بڑی ہوئی شجاعت اور جنگ کے لیے ہمہ وقت آمادگی کی عادت کے سبب یوں سمجھیے کہ نادر الوجود ہو چکی تھی۔ ناظرین کرام، اہل عرب کی ایک اور خوبی بدوی سادگی بھی تھی، یعنی تمدن کی آلائشوں اور داؤ پیچ سے ناواقفیت اور دوری۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی باقی تھی، امانت پائی جاتی تھی، وہ فریب کاری اور بد عہدی سے دور رہتے تھے اور متنفر رہتے تھے۔ ممتاز مستشرق فلپ کے ہتی نے لکھا ہے کہ عربوں کے درمیان اگرچہ پانی اور چراگاہوں کے بارے میں رقابت اکثر کشمکش کا باعث بنتی تھی اور قبائل کو ایک دوسرے کے ساتھ الجھا اور کشت و کشتار پر مجبور کر دیا کرتی تھی، لیکن دوسری طرف سے ان کے اندر کمزوری اور عاجزی کے احساس نے ہی ان کے مزاج کی سختی اور لجاجت کے مقابلے میں اس فکر کو ہوا دی تھی کہ سبھی ایک مقدس رسم کے محتاج ہیں، اور ایسی سرزمین میں جہاں مہمان سرائے اور مسافر خانے نہ ہونے کے برابر ہیں، مہمانوں کی ضیافت سے بچنا ان کے اخلاق اور عزت کے خلاف ہوا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، علم و فن سے عربوں کی آگاہی کے بارے میں تاریخی حوالوں میں
متضاد چیزیں ملتی ہیں۔ ایک ایرانی مورخ مہدی پیشوائی لکھتے ہیں کہ بعض دانشوروں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ عربوں کے یہاں مختلف طرح کے علوم جیسے طب، ستارہ شناسی، قیافہ شناسی وغیرہ پائے جاتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ مبالغہ آمیزی لگتا ہے کہ عربوں کی آگہی ان علوم و فنون سے ایک علم و فن کی حد تک منظم اور مرتب شکل میں نہیں تھی، بلکہ ایک سطحی اور بکھری ہوئی معلومات کی شکل میں تھی جو ان کو حدث و گمان اور قبیلے کے بڑے بوڑھے مرد اور عورتوں سے سن سنا کر ہی حاصل ہوئی تھی۔ لہٰذا اس طرح کی معلومات کو علم تو نہیں کہا جا سکتا ہے۔ مثلا یوں سمجھیے کہ ستارہ شناسی کے سلسلے میں عربوں کی آگہی صرف بعض ستاروں کے وقت طلوع اور غروب تک محدود تھی، وہ بھی صرف اسی بنا پر تھی کہ اس وسیع و عریض صحرا میں راستوں کی تلاش یا شب و روز کے اوقات کو معلوم کیا جا سکے۔ پھر طب کے بارے میں ان کی آگہی ابن خلدون کے مطابق اس طرح سے تھی کہ طب کے بارے میں معلومات عام طور سے بعض لوگوں میں مختصر اور محدود تجربات کی بنیاد پر تھی، اور علم طب وراثتی طور پر قبیلے کے بڑے بوڑھوں کے ذریعے نسل در نسل منتقل ہو جایا کرتا تھا، ان کی اولاد تک اس طرح پہنچا کرتا تھا۔ عرب طرز معاشرت پر بات کرتے ہوئے فلپ کے ہٹی لکھتے ہیں کہ اہل عرب میں قبائلی تعصب اس حد تک تھا کہ اسے قبیلے کی روح قرار دیا جاتا تھا، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص بے انتہا اپنے قبیلے کے افراد سے وابستہ تھا۔ مجموعی طور پر صحرا نشینوں میں قبیلہ جاتی تعصب وطن پرستی کے تعصب کی مانند تھا۔ دین اسلام اس طرح کے اندھے قبائلی تعصب کی مذمت کرتا ہے اور اسے جاہلانہ اور غیر منطقی قرار دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے عصبیت کی طرف بلایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جس نے عصبیت کی بنا پر قتل کیا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، اور جو عصبیت کی بنیاد پر مارا گیا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی کلچر نے انتقامی روایات کو فروغ دیا۔ عرب میں اس وقت کوئی ایسی مرکزی حکومت یا کمیٹی تو موجود نہیں تھی جو لوگوں کے اختلافات کو ختم کر سکے اور وہاں پر عدل اور انصاف قائم کر سکے۔ جس پر ظلم و ستم ہوتا تھا وہ اپنا انتقام خود لیتا تھا، اور اگر ظالم دوسرے قبیلے کا ہوا کرتا تھا تو مظلوم کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنا بدلہ اس قبیلے کے تمام افراد سے لیتے، اور یہ چیز عربوں میں بہت عام ہوا کرتی تھی۔ علامہ طباطبائی ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دن دو قبیلوں کے درمیان اس قسم کا تفاخر شروع ہوا، ہر ایک نے اپنے قبیلے کے افتخارات بیان کرنے شروع کر دیے، اور دونوں جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ ہماری خوبیاں اور قبیلے کے افراد دوسرے قبیلے کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ اس موقع پر دونوں کی تعداد کو شمار کیا گیا۔ زندہ لوگوں کی سر شماری مفید ثابت نہیں ہوئی تو مردوں کو شمار کرنے کی نوبت آ گئی، اور دونوں طرف کے لوگ قبرستان گئے اور اپنے مردوں تک کو شمار کرنے لگے۔ قرآن مجید نے ان کے اس جاہلانہ اور غیر عاقلانہ طرز عمل کی اس طرح مذمت فرمائی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں اب جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے۔ یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے۔ بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ بدو عرب اپنے قبیلے کے علاوہ دوسروں سے دوستی اور محبت نہیں کرتے تھے۔ ان کا دائرہ فکر اور فہم صرف اپنے قبیلے تک ہی محدود رہتا تھا۔ یہ لوگ اس قدر متعصب اور قبیلہ
پرست ہوا کرتے تھے کہ دنیا کی ساری چیزیں صرف اپنے لیے چاہتے تھے اور سب سے زیادہ اپنے اور اپنے رشتہ داروں کا فائدہ چاہتے تھے۔ جیسا کہ ان میں سے کسی نے زمانہ اسلام میں اپنی جاہلیت کی تہذیب سے متاثر ہو کر اس طرح سے دعا کی کہ اے خدا مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کسی پر رحم نہ کر۔ ناظرین کرام، وحشی گری اور تمدن سے دوری ان کی غارت گری اور بربادی کا دوسرا سبب بنی۔ ابن خلدون کی نگاہ میں اس قوم کے لوگ وحشی تھے اور ان کے درمیان وحشی گری اس قدر پائی جاتی تھی کہ جیسے ان کی سرشت میں اور عادت میں رچ بس گئی ہو۔ مثال کے طور پر کھانے کی دیگ بنانے کے لیے اگر انہیں پتھروں کی ضرورت پڑے، سنگ کی ضرورت پڑے تو وہ اس پتھر کی خاطر عمارتوں تک کو مسمار کر دیا کرتے تاکہ کھانے کی دیگ ان پتھروں سے بنائی جائے، یا محلوں اور بڑی عمارتوں کو اس بنا پر ویران کر دیا کرتے تھے تاکہ اس کی لکڑی سے خیمہ بنائے یا اس سے عمارتیں اور ستون خیمہ تیار کیا جائے۔ غارت گری کی عادت ان میں اس قدر پائی جاتی تھی کہ جو بھی چیز وہ دوسروں کے ہاتھوں میں دیکھتے اسے لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان کی روزیاں نیزوں کے بل پر فراہم ہوا کرتی تھی۔ دوسروں کا مال چوری کرنے سے کبھی باز نہیں آتے تھے، بلکہ ان کی نظر اگر کسی کے مال و ثروت یا وسائل زندگی پر پڑتی تھی تو اسے وہ لوٹ لیا کرتے تھے۔ تاریخ دان فلپ کے ہٹی لکھتے ہیں کہ عربوں کی آمدنی کا ایک ذریعہ لوٹ مار اور غارت گری ہوا کرتا تھا۔ جس وقت وہ کسی قبیلے پر حملہ آور ہوتے تھے ان کے اونٹوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا کرتے تھے۔ دوسرا قبیلہ بھی کمین گاہ میں بیٹھا اسی طاق میں لگا رہتا تھا اور اسے بھی جب موقع ملتا تھا یہی حرکت کرتا تھا، اور جب دوسروں سے دشمنی نہیں ہوتی تھی تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جیسا کہ قطامی شاعر اپنے اشعار میں اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ ہمارا کام پڑوسیوں اور دشمنوں پر ہجوم اور غارت گری تھا، اور اگر ہمیں کبھی کوئی نہ ملتا تو اپنے بھائی کا مال لوٹ لیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے تفصیل سے عربوں کے زمانہ جاہلیت کے کچھ خصائل، کچھ ان کے اوصاف حمیدہ روایات سے آگاہی فراہم کی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ سے پہلے مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کے تعلق سے تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ امید کرتے ہیں گزشتہ قسطوں میں ہم نے دور جاہلیت کے عربوں کے بارے میں جو تفصیل ذکر کی وہ آئندہ سیرت طیبہ کے بیان سے آپ کو جڑی ہوئی نظر آئے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔